وسندنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا وسندنا ومولانا محمد رسولہ النبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا کروڑا فضل اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہم سب کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ آج کی نشست میں ہم کردار و سیرت اہل بیت اطہار علیہم السلام پر گفتگو کریں گے، جس میں سے چند باتیں فضائل کے طور پر بھی رکھیں گے، مختصراً، اور زیادہ فوکس ہم سیرت و کردار آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کریں گے۔ قرآن کریم کی سورۃ الدہر کی 76واں سورہ ہے، سورۃ الانسان بھی اس کو کہتے ہیں، دو نام ہیں اس سورت کے۔ اس کی آیت کریمہ نمبر 8 اور 9 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ خالق کائنات نے یوں تو قرآن کریم میں اہل بیت اطہار علیہم السلام پر جا بجا قرآنی آیات نازل کی، ان کے فضائل کے باب میں، عظمت کے باب میں، رفعت کے باب میں، ان کی شان کے باب میں، ان کے مقام کے باب میں۔ کبھی آیت مباہلہ نازل کی، کبھی آیہ درود نازل کی، کبھی آیہ تطہیر نازل کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ سورۃ الدہر میں خالق کائنات نے کردار و سیرت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش کیا، اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، کتب تواریخ کے اندر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے سنہرا باب ملتا ہے سیرت و کردار کا کہ وہ عکس مصطفیٰ نظر آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے کردار کا، حضور کے اسوہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کا اور مینرز کا، ایٹیکیٹس کا وہ نمونہ اور عکس نظر آتے ہیں۔ تو ہم نے بھی آج کی نشست میں یہ سبق لے کر جانا ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو، کردار کو، اسوہ کو اپنانے کی کوشش کرنا ہے، اور جس سے انسان کو محبت ہو، جس سے محبت کا دم برتا ہو۔ تو ایک شعر ہے، جس کسے دا عاشق ہوئے اوسے دی گل کردا، سہ سہ مکر بہانے کر کے او دے مرنے مردہ۔ گویا انسان کو جس سے محبت ہو جائے، جب تک اس کے کردار اور اسوہ سے محبت نہ کر لے تو وہ محبت ناقص رہتی ہے۔ کامل تب ہوتی ہے جب انسان جس سے محبت کا دعویٰ کرے اس کی کردار اور سیرت کو بھی اپنانا شروع کر لے۔ اب قرآن کی جو آیت میں نے سامنے رکھی، خالق کائنات فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حسنین کریمین علیہم السلام ننھے شہزادے بیمار ہو گئے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہا
کہ تم منت کے روزے مانگ لو، اللہ پاک شفا یابی عطا فرما دے گا۔ تو گویا نظر ماننا، منت مانگنا اور منت کے روزے رکھنا، شرعی منت، اس کا قرآن کے اندر بھی ذکر ہے اور حدیث مصطفیٰ کے اندر بھی ذکر ہے۔ اس کو بدعت کہنا، خلاف توحید کہنا، یہ قرآنی فکر کے اور فکر مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ ابھی یہ ٹاپک نہیں ہمارا، لیکن میں نے اشارتاً یہاں پہ ذکر کر دیا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم جاری فرما دیا، مولا کائنات اور حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہم اجمعین نے منت کے روزے رکھے۔ اب دیکھیں قرآن کیسے اس کو تصویر کشی کرتا ہے، کیسے عکاسی کرتا ہے ان کی سیرت و کردار کی۔ جب روزہ رکھا، عین افطاری کے وقت، پہلا دن ہے، 3 دن کے منت کے روزے رکھے، عین افطار کے وقت مولا کائنات کھیتی باڑی کر کے چند پیسے لا کر اجرت پر مزدوری کر کے القاسب حبیب اللہ کا مصداق بن کر کہ ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے، چند کھجوریں جو آٹا گر لا کر خاتون نے جنت سلام اللہ علیہا کو پیش کیا کہ افطاری کا اہتمام کیجئے۔ افطاری کا اہتمام کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے جب پہلا دن ہوا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، ایک فقیر بھوکا چند روز سے کچھ کھایا نہیں، وہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی دہلیز پر آیا، آل رسول کی دہلیز پر آیا اور اس نے آ کر کہا بڑے دن سے بھوکا ہوں، کچھ کھایا نہیں، میرے گھر والے بھی بھوکے ہیں، انہوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، ہے کوئی اللہ کی رضا کی خاطر ہمیں کھانا کھلانے والا؟ تو فوراً سارا کھانا اٹھا کر سیدہ کائنات نے کہا کہ تم سخی گھرانے اور سخی دہلیز پر پہنچے ہو، یہ سارا کھانا اللہ کی رضا کی خاطر تمہیں پیش کرتی ہوں۔ اب قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، خود کھانے کی حاجت ہونے کے باوجود اللہ کی محبت میں وہ مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں۔ خود بھی روزہ دار تھے کہ نہیں؟ خود بھی روزہ رکھا ہوا ہے، بھوک پیاس کاٹی ہے، سارا دن شدت کی گرمی کاٹی ہے، خود بھی حاجت ہے، لیکن قربان جائیں خود حاجت ہونا اور کسی کو شے دے دینا، اسی کو تو شریعت میں ایثار کہتے ہیں، کہ اپنی ذات پر کسی کو فوقیت دینا، اپنی بھوک پر کسی کو فوقیت دینا، اپنی پیاس پر کسی کو فوقیت دینا، اسی کو اسلام میں ایثار کہتے ہیں۔ تو قربان جائیں یہ آل رسول کا پرانا شیوا ہے، وہ ایثار علی النفس کیا کرتے ہیں، وہ اپنی ذات پر مصطفیٰ کی امت کے ادنا سے ادنا فرد کو بھی ترجیح دیا کرتے ہیں۔ یہ ان کے عالی کردار کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے، ان کی سیرت کا ذکر اور تصویر کشی قرآن میں کی جا رہی ہے۔ تو پہلے دن کا کھانا اٹھا کر کس کو دیا؟ مسکین کو، فقیر کو، بھوکے کو کھانا دے دیا۔ دوسرے دن پھر روزہ رکھا، صبح افطاری کی، عین سحری کی افطاری کے وقت پھر قرآن کہتا ہے وَيَتِيمًا، ایک یتیم آیا جس کا باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، اور اس نے آ کر صدا دی کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں چند دن سے بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کوئی ہے اللہ کی رضا کی خاطر مجھے کھانا کھلانے والا؟ تو سیدہ سلام اللہ علیہا نے دوسرے دن کا بھی کھانا اٹھا کر اس یتیم کو دے دیا۔ قربان جائیں اس سے بڑھ کے کردار کی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ خود بھی کھانا ہے، کھانے کی حاجت ہے، لیکن خود پر کسی کو ترجیح دینا یہ آل رسول کی سنت اور شیوا ہے۔ پھر اسی طرح تیسرے دن سحری کی، وہ ہماری طرح سحریاں نہیں کرتے تھے کہ اتنا کھا لو کہ شام کو نہ بھی کھاؤ تو گزارا ہو جائے، وہ قناعت پسند شخصیات تھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3
ماہ بغیر چولہا جلائے گزارا کرتے تھے، پانی، دودھ اور چند کھجوروں پہ اکتفا کیا کرتے تھے، اور میرے آقا ہمیشہ یہ دعا دیا کرتے تھے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ اے مولا آل رسول کو اتنا رزق دے کہ جس سے ان کے جسم کی طاقت برقرار رہ سکے۔ زیادہ کی دعا نہیں کی، کیونکہ آل رسول کا میٹر کچھ اور ہے، وہ خاص نفوس قدسیہ ہیں، وہ ملکوتی صفات کی حامل ہستیاں تھیں، وہ ہاہوتی اور جبروتی صفات کی حامل ہستیاں تھیں، اس لیے میرے آقا ان کے لیے دعا ہی اتنی کیا کرتے تھے جس سے کمر سیدھی رہ سکے۔ اور یہ میرے آقا کی اپنی سیرت کا بھی آئینہ ہے۔ حضور اتنا ہی کھاتے، آقا فرماتے میں اتنے ہی لقمے کھاتا ہوں جس سے میرے لیے چلنا پھرنا عبادت کرنا آسان رہے۔ پیٹ بھر کے کھانا تو شریعت میں ویسے ہی منع ہے، حرام نہیں، لیکن منع کیا گیا۔ تو پھر تیسرا دن ہوا، عین افطاری کے وقت پھر ایک قیدی آ جاتا ہے، مشرک قیدی ہے، اور آ کر کیا صدا دیتا ہے کہ میں کتنے دن کی قید کاٹ کر بھوک پیاس برداشت کر رہا تھا، جی بھر کے کھانا نہیں کھایا، ہے کوئی اللہ کی رضا کی خاطر مجھے کھانا کھلا دے؟ تو خود افطاری کرنا ہے، مولا کائنات نے، سیدہ پاک نے، حسنین کریمین علیہ السلام نے بھی کھانا ہے، چہ جائے کہ ان کا روزہ نہیں تھا، وہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے تھے، ننھے ننھے شہزادے تھے۔ تیسرے دن بھی کھانا اٹھا کر وہ اسیر کو دے دیا۔ اب قرآن نے اس کی تصویر کشی کیا کی، اور وہ لوگ جو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی محبت میں اپنا کھانا خود حاجت ہونے کے باوجود مسکین کو کھلا دیتے ہیں، یتیم کو کھلا دیتے ہیں، اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اتنی لجپالی کرنے کے بعد، سخاوت کرنے کے بعد ان کے جملے کیا ہوتے ہیں؟ یہ اصل مغز ہے، خلاصہ گفتگو ہے۔ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ یہ گمان نہ کرنا کہ ہم نے یہ 3 دن اِسار کر کر کوئی بہت بڑی قربانی دے دی ہے، ہم نے تو فقط مولا کے مکھڑے اور دیدار کی خاطر یہ سارا کام کیا ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو فقط لوجہ اللہ، مولا کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر یہ سارا کام سر انجام دے رہے تھے، اور تم سے کسی قسم کی کوئی جزا نہیں چاہتے، کوئی شکریہ کا بول بھی نہیں چاہتے، کیونکہ نفس کو اللہ پاک نے اتنا غنی کیا ہوا ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی نیکی کرے، کسی کے ساتھ بھلائی کرے، تو ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ الا ماشاء اللہ، ماں سوائے چند ایک لوگوں کے، یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ کم از کم شکریہ تو ادا کرتا۔ آل رسول کی سیرت کو اگر انسان سمجھ جائے تو یہ دنیا کے سارے جھگڑے ہی ملیا میٹ ہو کے رہ جاتے۔ فرماتے ہیں نہیں، ہم تم سے کوئی جزا کی ڈیمانڈ نہیں کرتے، ولا شکورا، اور کسی قسم کا کوئی شکریہ کا بول نہیں چاہتے، ہم نے کوئی احسان نہیں کیا، ہم نے تو فقط مولا کی خاطر یہ سارا کام کیا ہے۔ تو گویا قرآن کی نص سے پتا چلا، جو انسان لوجہ اللہ کام کرتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر صدقات دیتا ہے، چیریٹی کرتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، غریب بہن بھائیوں کی مدد کرتا ہے، اپنے اعزاء و اقرباء کی مدد کرتا ہے، وہ کبھی کسی سے رنجیدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ یار کی خاطر سارا کام کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دلوں میں قباحتیں، قدورتیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی نفس پرستی کا شکار ہو کر وہی لوگ شکوے کیا کرتے ہیں کہ میں نے اس کو اتنے پیسے دیے، اتنی خدمت کی، اتنی امداد کی، کیسا نکما آدمی ہے، اس نے شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ یہ تب تک ہوتا ہے جب تک گنائے نفس نصیب نہ ہو، جب نفس غنی ہو جاتا ہے تو ایسی ڈیمانڈوں سے بھی نکل جاتا ہے۔ تو پھر جو ہوں ہی مصطفیٰ کے گھر والے، جن کو خاص آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی کے نیچے لے کر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہ مولا یہ 5 نفوس، یہ 5 تن پاک، یہ خاص میرے اہل بیت سے ہیں،
اس کے بعد آقا نے ثم تلا حاضی لایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ ازلی یہ تھا کہ مصطفیٰ آپ کی آل کو ہر قسم کی نجاست سے پاک صاف کر دے، اور ایسے پاک صاف کرے جیسے پاک صاف کرنے کا حق ہوتا ہے. جسمانی پاکی بھی دی اور روحانی پاکی بھی دی، ظاہر بھی پاک کیا، باطن بھی پاک کیا. تو باطن کا تعلق گنائے نفس کے ساتھ ہے، سخاوت کے ساتھ ہے. اور جن کو سبحان پاک کرے، اگر ہم ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں تو ہماری زبان پاک ہو جاتی ہے. 33 دفعہ سبحان اللہ کہہ دیں تو جنت میں ایک ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر سچے دل سے ایک ایک درخت لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور آقا فرماتے ہیں 6 سال، اور بعض روایات میں 600 سال، وہ نوری سال ہے. اگر کوئی تیز رفتار گھوڑا دوڑاتا رہے تو وہ جگہ ختم نہیں ہو سکتی درخت کے نیچے. اتنی جگہ ایک عام مومن کو سبحان اللہ ایک دفعہ کہنے سے مل جاتی ہے. تو وہ سبحان جو ہر نقص سے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر کجی سے پاک اور ہر قسم کے نقص سے پاک ہو، جب وہ کہے کہ آل رسول میں تمہیں پاک کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو سوچو اس پاک نے کتنا پاک کیا ہوگا. یہ ساری بات من کے پاک ہونے کی ہے. تن تو سارے ہی پاک رکھتے ہیں، لباس تو سارے ہی اچھا پہنتے ہیں، جمعہ کے اجتماع میں سب باوضو ہو کر غسل کر کر آتے ہیں، خوشبو لگا کر، عطر لگا کر، پرفیوم لگا کر اللہ کے گھر آتے ہیں. کیا ہی اچھا ہے کہ آل رسول کی سیرت اور کردار کو بھی انسان سمجھتا ہوا اپنے دل کو بھی پاک کر لے، اپنے نفس کو بھی پاک کرے. حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اگر یہ رمضان ہمارے نفوس کو پاک نہ کر سکا، یہ روزے، یہ بھوک، یہ پیاس ہمارے ظاہر و باطن کو پاک نہ کر سکے، تو پھر ہم نے لعلکم تتقون کا مقصد حاصل نہ کیا. اب اس سے آگے چلیے. جب یہ سارا واقعہ اور ماجرا ہو گیا، 3 دن اِسار کر دیا، جبریل امین علیہ السلام آقا کی بارگاہ میں آئے، یہ آیات بینات لا کر کہا آقا آپ کو مبارک ہو، اللہ پاک نے آپ کو اہل بیت کے حق میں ایسے پایا ہے اور آل رسول کو اپنے معاملات میں ایسے پایا ہے کہ جس طرح اللہ پاک نے آپ کو پایا ہوا ہے. جیسے آپ احکام خدا بندی کے تابع ہیں، جس طرح آپ اوامر و نواہی کے تابع ہیں، اسی طرح آپ کی آل بھی تابع ہے. اب کیسے، کتنا تابع ہوئے، اس کی مثال ہم احادیث سے لیتے ہیں. کتنا پاک ہوئے، کتنا صاف ہوئے. اب آئیں حدیث پاک سماعت کیجئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ارقم وعن زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن فینا. حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم میں عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، خاص خطبہ ارشاد فرمایا. تمام صحابہ اکرام یکا یک چوکس ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تکنا شروع ہو گئے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی آخری پیغام ہمارے سپرد کرنا چاہتے ہیں. وہ کیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی ثنا بیان کی، حمد بیان کی، پھر اس کے بعد نصیحتیں، واضح نصیحت کی. ثم قال اما بعد الا ایھا الناس انما انا بشر یوشک ان یاتینا رسول ربی فاجیب. میرے آقا نے فرمایا صحابہ سن لو، میں بھی دیکھنے میں تمہارے جیسا بشر ہوں، بظاہری پیکر میں تمہارے جیسا بشر ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، اپنے معاملات زندگی کرتا ہوں تاکہ تعلیم امت ہو، امت کی تعلیم ہو. تو آقا نے قریب ہے کہ اللہ کا پیغامبر ایلچی وہ میرے پاس آئے اور میری روح کفس انصری سے پرواز ہو جائے. صحابہ اکرام مزید چوکس ہو گئے. پھر میرے آقا نے فرمایا سنو وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ،
میں تم میں دو باری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو باری چیزیں کیا ہیں میرے آقا نے؟ اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بی فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ۔ میرے آقا نے فرمایا ایک کتاب اللہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو ہمیشہ دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا، اس میں اللہ کا نور اور ہدایت کا نور چھپا ہوا ہے، اور جب تک تم کتاب اللہ کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ آقا دوسری چیز بھی بتلا دے، قرآن کی عظمت بجا، قرآن کا مقام بجا، اس کی رفعت بجا۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا یہیں تک نہ رہ جانا، یہ تو قرآن کی بات کر رہا ہوں، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال واہل بیتی، اور ساتھ اہل بیت کی محبت بھی رکھنا ہے، تب قرآن ہدایت بھی دے گا اور قرآن معرفت ربانی بھی دے گا۔ اب حدیث کے الفاظ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ کتاب اللہ کا ذکر کیا تو رپیٹ ذکر نہیں کیا، ایک دفعہ مطلق ذکر کیا، اور جب آل رسول کا ذکر کیا ثم قال اہل بیتی، پھر فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، تین دفعہ کرنا۔ خبردار میری آل سے بھی محبت کرنا اور میری آل سے بھی محبت کرنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی ہی، مصطفیٰ کی آل سے محبت کرنا۔ میں مصطفیٰ اپنی آل کی محبت کی خصوصی توجہ دلا رہا ہوں، میری آل سے محبت کرنا، میری آل سے مودت کرنا، اور بے انتہا محبت حسنین کریمین سے اور ان کے والدین کریمین سے کرنا۔ جو شخص آل رسول سے محبت کرے گا اور قرآن سے محبت کرے گا، قرآن تب ہی ہدایت کا مرکز بنے گا، اور جب تک صرف قرآن کی رٹ ہو اور آل رسول کی محبت کی رٹ بھی انسان کے من میں نہ ہو، قرآن نہ نور پیدا کرتا ہے، نہ تقوی پیدا کرتا ہے، نہ اللہ کی خشیت کا نور پیدا کرتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نے بتایا کہ قرآن کی عظمت اور رفعت اپنی جگہ بجا، لیکن جب تک مصطفیٰ کی آل کی مودت نہ ہو تو قرآن بھی اپنا نور نہیں فراہم کرتا ہے۔ تو قرآن کی محبت اسے کام آتی ہے جس کے من میں آل رسول کی محبت ہوتی ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا لا یفترقان حتی یارد علی الحوض، کہ یہ کتاب اللہ اور اہل بیت کبھی جدا نہ ہوں گے، یہ حوض کوثر پر بھی اکٹھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تشریف لائیں گے۔ اب اتنا پاک کیا، نفس کو اتنا غنی بنا دیا کہ جتنا قرآن پاک ہے اتنے ہی آل رسول پاک ہے، جتنا قرآن عظیم ہے اتنے ہی آل رسول عظیم ہے، جتنا قرآن عرفہ والا ہے اتنے ہی آل رسول عرفہ والا ہے۔ اب جس کو قرآن جتنا عظیم لگتا ہے اس سے کم آل رسول نہیں ہو سکتے، اور جتنا قرآن کا مقام ہے، اگر قرآن پاک ہے تو آل رسول بھی پاک ہے، قرآن مبارک ہے تو آل رسول کا ذکر بھی برکت والا ہے، قرآن عظیم ہے تو یہ بھی خلوق عظیم کا پیکر ہے، اور اگر قرآن سخاوت کے دریا بانٹتا پھرتا ہے تو یہ بھی سخاوت کے دریا بانٹتے پھرتے ہیں۔ تو یہ مقام ہے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن ہمارا حصہ آج کی نشست میں سیرت و کردار آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ میں یہاں سے ابتدا کروں گا آج کی نشست کی۔ سیدہ سلام اللہ علیہا خاتون جنت، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ پاک کا نکاح مولا کائنات سے کیا تو حدیث پاک ہے معجم طبرانی شریف کی، آقا نے فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، کہ صحابہ سنو، اللہ پاک نے مجھ مصطفیٰ کو حکم دیا ہے کہ میں علی اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں، اور یہ بھی کہا ہے کہ اللہ نے اپنی شان کے لائق عرش بری پر 70,000 ٹاپ درجے کے ملائکہ کو گواہ بنا کر خود خطبہ نکاح جبریل امین سے پڑھوایا ہے، اور اپنی شان کے لائق عرش بری پر
علی اور فاطمہ کا نکاح کر دیا ہے، ملاپ کر دیا ہے مصطفیٰ، اس دنیا کے دستور کے مطابق آپ بھی نکاح فرما دیں۔ تو جن کے نکاح عرش بری پر ہو، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ہوگا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کبھی تصور نہیں کر سکتا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا فاطمہ، بڑی خاص توجہ، یہاں سے سیرت و کردار کا پیغام آج کی نشست کا شروع کر رہا۔ کہا بیٹی کیا تو خوش ہے؟ حکم اللہ کا آیا ہے۔ کس کا؟ اللہ کا، کہ حبیب آپ نکاح فرما دیں۔ قربان جائیں، سیرت مصطفیٰ یہ ہے کہ جب بیٹیوں کا نکاح کرنا چاہو، ماں اور باپ خود اپنی بیٹی سے پوچھے۔ باپ نہیں پوچھ سکتا، ماں کے ذریعے پوچھے، کہ بچی سے پوچھے یہ اس رشتے پہ راضی بھی ہے کہ نہیں۔ میرے آقا نے خود سیدہ پاک سے پوچھا بیٹی کیا تو راضی ہے کہ تیرا نکاح اپنے خاندان کے سب سے معزز شخص سے کر رہا ہوں؟ اور کہا بظاہری نہ اس کے پاس مال ہے، نہ کوئی بڑی جائیداد ہے، نہ پراپرٹی ہے۔ یہ ہے اصل فلسفہ شریعت کا۔ بلے لاکھ مولا کائنات کی بارگاہ سے ولایت بڑھتی ہے، اس کا انکار نہیں۔ ان جیسا کائنات میں کوئی نہیں جس پر نگاہ کر دیں وقت کا گوش ولی کتب ہو جائے۔ لیکن کہا بیٹی میں انصاف پرست ہوں، میرے جیسا انصاف کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ میں چاہوں تو ڈائریکٹ حکم بھی دے سکتا ہوں، کیا مجال سیدہ کی کہ اپنے بابا جان کے سامنے بھی کوئی بات کرے؟ وہ تو رضا کا پیکر تھی، ادب کا پیکر تھی۔ آقا ڈائریکٹ بھی حکم دے دیتے تو کیا سیدہ کبھی بولتی کہ بابا جان آپ یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں؟ کبھی نہ بولتی۔ لیکن قربان جائیں، آقا نے اپنی شریعت سے یہ درس دیا کہ میں محمد مصطفیٰ بھی اپنی بیٹی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کرتا۔ تو ہماری کیا مجال کہ ہم زبردستی کریں؟ اور جب زبردستی کی جاتی ہے بچیوں کے ساتھ تو یہ جہاں ڈائیورس کی، طلاق کی ریشو معاشرے میں بڑھ رہی ہے، وہاں ایک عنصر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ جب بچیوں سے ڈائریکٹ جا کے پوچھا جاتا ہے تو وہ بڑی مجلس میں کھلے عام کچہریاں لگی ہوتی ہیں، کہہ دیتی ہیں یہ میرے والدین سامنے، ان سے پوچھے انہوں نے زیادتی کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آئی؟ تائید کرتے ہیں اس بات کی؟ تو آقا کی سیرت کیا ہے کہ اپنی بیٹیوں سے پہلے اچھے طریقے سے پوچھے۔ پھر جب نکاح ہو گیا اپنے گھر تشریف لے گئی۔ سیرت کیا ہے سیدہ پاک کی؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سیدہ پاک اگر میں سارے دن کا تھکا ماندہ مزدوری کر کے گھر آتا تو سیدہ پاک سب سے پہلے بڑھ کے دروازے پر میرا استقبال کرتی۔ ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ان کے لیے اصلاح کا عنصر ہے۔ انسان سارے دن کی تھکان کے بعد گھر میں آئے، پھر وہی جھگڑا لڑائی، وہی باتیں سماج اور سوسائٹی کی، پہلے آرام سے تشفی کے ساتھ اس کا استقبال کرے۔ پھر آپ فرماتے اگر گرمی کی شدت ہوتی تو سیدہ ٹھنڈے مشروب لے کر دروازے پر میرا استقبال کیا کرتے۔ یہ ہماری ماں بہنوں کے لیے سیدہ پاک کا اسوہ کامل ہے، جیسے مصطفیٰ کا اسوہ امت میں کامل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے کہ میرے غسل کا اہتمام بھی کیا جاتا، آتے سار اپنی باتیں نہ سناتی۔ ہمارے معاشرے میں شے کی بڑی کمی ہے۔ پھر اس کے بعد ساری جب بات ہو جاتی، غسل وغیرہ کر کے وضو کر کے مولا کائنات فرماتے ہیں میں جب بستر پر تشریف لاتا تو سیدہ پاک میرے سر کو بھی دباتی اور میرے ہاتھ بھی دباتی اور میرے پاؤں بھی دباتی۔ یہ کتب سیر کے الفاظ ہیں۔ جہاں مولا کائنات علی المرتضیٰ جیسی ہستی اور سیدہ پاک کے کیا کہنے، قربان جائیں، یہ تربیت مصطفیٰ کا فیضان تھا۔ آج ہم میں کتنی مائیں بہنیں ایسی ہیں جو اپنے شوہروں کے ساتھ اس نہج پہ پیش آتی ہیں، جہاں یہ سیدہ کا کردار ہے وہاں آئے مولا کائنات کا کردار بھی پرکھ لیتے ہیں۔ ابھی سارے بڑے خوش تھے، جب میں نے یہ بات کی سارے خاموش ہو گئے۔ ابھی تک بات تو ہمارے حق میں تھی، وہ بھی بات ہمارے حق میں ہے۔ سیدہ پاک فرماتے ہیں خدا کی قسم جتنا عرصہ میں عقد علی المرتضیٰ میں رہی ہوں اور جتنے سانس میں نے علی شیر خدا کے ساتھ بتائے ہیں، ایک دن بھی علی شیر خدا نے میرے منہ پہ نہ تمانچہ مارا ہے نہ کبھی گالی گلوچ کی ہے۔ یہ ہے کردار آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور آپ فرماتے ہیں کبھی ایک لقمہ حرام کا میرے شوہر نے گھر نہیں لا کے دیا، حلال کھلایا ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ساری زندگی محنت مزدوری کر کے حق حلال کی لا کر کھلائی ہے، اور القاسب حبیب اللہ کا مصداق بن کے علی شیر خدا نے زندگی گزاری ہے۔ ہمارے ہاں رونے کیا ہے کہ جواب میں پیسے کم ملتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اسی طرح کے رونے ہیں سماج میں۔ مولا کائنات کے ہاں کتنے واقعے آپ سب بھی جانتے ہیں، اور کئی دفعہ یہودیوں کے بعد میں مزدوری کر کے مولا کائنات نے اپنا پیٹ اور اپنی اولاد کا پیٹ پالا ہے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم محنت نہیں کرنا چاہتے، بیٹھے بیٹھے امیر ہونا چاہتے ہیں، بس سوچتے رہتے ہیں، پلاننگ کرتے رہتے ہیں، تو ایسے نہ کبھی کوئی امیر ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ جتنے خیال ہیں بنتے چلے جائیں۔ جب انسان محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کسی سے مانگتا نہیں، اللہ کا محبوب بھی ہو جاتا ہے، مصطفیٰ کا محبوب بھی ہو جاتا ہے۔ محتاجی سے تو بہتر ہے اپنے ہاتھ سے کمانا۔ یہ آل رسول کی سیرت کا پیغام ہے۔ پھر اس کے بعد دوستان مکرم اسی پیغام کو آگے لے کر بڑھتے ہیں۔ یوں تو اگر ہم صرف آج کی نشست میں گھر کے ماحول پر ہی گفتگو کریں اسی پہ اکتفا ہو سکتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن میں نے چند موٹی مثالیں آپ کے سامنے رکھی۔ پھر مولا کائنات جب بھی گھر آتے سیدہ فرماتی اگر میں سارے دن کی کچن کے کام کر کے چکی چلا کر پیس کر مشکیزے سے پانی بر کر تھک جاتی، مولا کائنات گھر آتے سار حسنین کریمین کو خود گود میں اٹھا لیتے، اولاد سے محبت اور شفقت فرماتے۔ اب دوستان مکرم ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم آتے سار ایسا پارا ہائی ہوتا ہے کہ ساری کائنات دور ہو جائے، ماں باپ بھی دور ہو جائیں، بیوی بچے بھی دور ہو جائیں، میں محنت کر کے آیا ہوں۔ تو مدینہ کی دھرتی سے گرم تو کائنات میں کوئی دھرتی نہیں، اس سخت ریت کے اوپر کنووں سے پانی سینچ کر مولا کائنات نے اپنی اولاد کو پالا ہے۔ پھر اولاد بھی ایسی پالی ہے کہ وہ جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ سرداریاں ایسے نہیں ملتی، یہ محنت سے ملا کرتی ہیں، یہ حق حلال کی کمائیوں سے اولادوں کی تربیت ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی رضا ایسے نہیں ملتی، وہ تقوی شعار لوگوں کو ملا کرتی ہے، وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرنے والوں کو اپنا محبوب گردانتا ہے، اور جو کسی کا خون پسینہ کما کر بینک بیلنس بناتے ہیں یہاں بھی رسوا ہے، قبر میں بھی رسوا ہے، اگلے جہاں بھی رسوا ہے۔ یہ دنیا کا فراڈ ہے، یہ دنیا جان سے میں رکھتی ہے، اور مولا کائنات نے 3 دفعہ دنیا کو طلاق دی ہے۔ اور جب مولا حسن کے سامنے دنیا پیش کی تو آپ نے فرمایا جس کو میرا باپ طلاق دے چکا ہو حسن اس سے کبھی سلو نہیں کر سکتا ہے۔ یہ دنیا ہمارے قدموں کے نیچے ہے، ہم دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا کے نہیں ہیں، یہ ساری کائنات قدم علی المرتضیٰ کے نیچے ہے، اسی لیے تو بو تراب کا رقم ملا۔ اور مولا حسن نے کہا ہم دنیا کے بندے نہیں ہیں، دینار کے بندے نہیں ہیں، ہم بندے یا رحمان کے ہیں یا بندے مصطفیٰ کے ہیں۔ ہمارے باپ کی طرف دیکھ لو تو عکس حسن، جب عکس حسن کو دیکھو گے تو عکس علی المرتضیٰ نظر آئے گا، کسی میں رنگ علی کسی میں بوئے رسول نظر آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے چاہا کہ ہم بھی فضائل مناقب اکثر سناتے ہیں، آل رسول کی سیرت پر آج کی نشست پر فوکس کیا جائے تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ جس امام کی نگاہ سے ولی امت میں بنتے ہیں اس کا اپنے گھر میں کردار اور رسوا کیسا تھا۔ اور مولا کائنات حسنین کریمین کو کھلا کر سنت کس کی ادا کر رہے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا فرما رہے ہیں۔ میرے آقا کبھی دائیں ران پر حسن کو بٹھاتے ہیں، کبھی بائیں ران پر بٹھاتے ہیں، اور سونگ کر کہتے ہیں تم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور علی شیر خدا بھی مصطفیٰ کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے تو گویا اپنے بچوں کو کھلانا، نواسوں کو نواسیوں کو کھلانا، پوتوں کو پوتیوں کو کھلانا سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت شیر خدا بھی ہے۔ اپنی اولاد سے محبت کریں، ان کو قربت دیں، پیار دیں۔ جب آپ شروع سے بچپنے میں مولا کائنات کی طرح گھر آ کر کام سے تھکے ہوئے بھی ان کو سینے سے لگائیں گے تو شفقت پدری اس کے من میں داخل ہوگی۔ پھر آپ کو جا جا کر ساری زندگی وظیفے نہیں لینے پڑیں گے، میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا، تم نے اپنے بیٹے کو بیٹی کو ٹائم کتنا دیا، قربت کتنی دی، پیار کتنا دیا، انسیت کتنی دی۔ اسی وجہ سے زیادہ بچے ماں سے کیوں اٹیچمنٹ رکھتے ہیں کہ وہ ماں کی ممتا حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اور بعض لوگ
جو باپ کی شفقت بھی دیتے رہتے ہیں، تو آپ نے دیکھا نہیں وہ ماں سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں، باپ سے بھی اتنی محبت کرتے ہیں۔ یہ بات میں سیدہ کی ہی عرض کر رہا ہوں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں بھی حسنین کریمین سے محبت کرتی اسی درجے کی، مولا کائنات بھی کرتے اپنی اولاد سے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر میں کہتی حسن بیٹے ادھر آؤ تو وہ فوراً ایک لمحے میں آ جاتے، اور اگر میرا کام ختم ہونے کو ہوتا، علی شیر خدا کی آواز آتی، وہ مجھ سے اجازت لے کر علی شیر خدا کی طرف لپک کر چلے جاتے۔ یہ بات حق ہے کہ نہیں؟ بولیے بھائی، اس پر عمل پیرا ہوں گے کہ نہیں؟ یہ شکوے چھوڑ دیں، محنت کریں، مزدوری کر کے بھی اولاد پالنی پڑے تو پھر گھر برباد نہیں ہوتے۔ جب آپ بھی گھر میں بیٹھ جائیں گے تو آپ کی بیوی بھی آپ سے اک جائے گی، وہ کہے گی نہ کام کا نہ کاج کا، سارا دن گھر بیٹھے رہتے ہو۔ لیکن اگر انسان نکل کر تھوڑی بہت مزدوری کر کر لائے، اپنے ایمان سے بتائیں معاشرے کے کتنے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تائید کریں اس بات کی بھائی میرے ساتھ، حل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ جھگڑے کہاں سے ہیں؟ اسی وجہ سے تو سماج میں جھگڑے ہیں۔ تو آل رسول کی سیرت کا پیغام یہ ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ معاشرے میں حاجی صاحب ہو، گھر کسی کو بلاتا نہ ہو، میرے آقا کی حدیث کی روح سے وہ کسی کام کا انسان نہیں ہے۔ اور میرے آقا میں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں، بیوی بچوں، والدین سے اچھا ہے۔ آقا نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں مصطفیٰ تم سب سے بڑھ کے اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اب اس کے بعد آج کی نشست کی سیرت و کردار آل رسول کی میں بات سنا کے پھر اس پہ گفتگو ختم کرتے ہیں۔ یوں تو ایک سمندر ہے سیرت و کردار آل رسول کا جو ہم ختم نہیں کر سکتے ایک نشست میں۔ ایک ایک گوشے میں سیرت اور کردار مصطفیٰ کا عکس نظر آتا ہے آل رسول کی زندگی میں۔ آخری بات، جب امام حسین امام عالی مقام کربلا کا میدان ختم ہوا، معرکہ کربلا ختم ہوا، جب امام زین العابدین علیہ السلام پلٹ کے مدینہ پاک میں واپس آئے، خصوصی توجہ، اس سے بڑھ کے کردار آل رسول کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ جب واپس پلٹ کے آئے تو جو شخص امام حسین علیہ السلام کے قافلے پر پانی بند کرنے والا، ظلم و جبر و بربریت کرنے والا، وہ بعد ازاں چند مہینوں کے بعد پلٹ کے امام زین العابدین کے پاس آیا مدینہ پاک میں۔ اس کے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے تھے، اس کو ریسٹ کرنے کے لیے وہ اپنے علاقے سے بھاگ کر مدینہ پاک کی دھرتی میں آ کر اس نے پناہ لے لی۔ جس کو کہیں پناہ نہیں ملتی اس کو عزلوں سے مدینہ پاک میں پناہ ملا کرتی ہے۔ یہ وہ عظیم دھرتی ہے، بظاہر مصطفیٰ کا زمانہ تھا تو امان مل جاتی تھی، آج بھی امان ملتی ہے، اور امام زین العابدین کے دور پہ بھی وہیں پہ امان ملی ہے۔ وہ دوڑ کر آل رسول کی دہلیز پر آن پہنچا۔ آپ نے 3 دن اس کو رکھا، کھانا بھی کھلایا، پانی بھی دیا، مہمان نوازی کے سارے حقوق ادا کیے۔ اس شخص کو گمان گزرا کہ ہم تو ان کے قاتلین میں شمار ہوتے ہیں، آباء و جداد کے۔ جاتے ہوئے اس سے بھی رہا نہ گیا، کچھ دور جا کر پھر چند قدم واپس پلٹا۔ اس نے کہا اے فرزند رسول، میں نے تو آپ کو پہچان لیا ہے، آپ امام زین العابدین ہیں۔ آپ نے فرمایا بجا نام تو حق فرما رہا ہے۔ کہا لگتا ہے کہ آپ نے ہمیں نہیں پہچانا۔ کہا ہم تجھے کیسے نہیں پہچان سکتے؟ کربلا کے میدان سے لے کے ایک ایک شخص میری آنکھوں میں سمایا ہوا ہے، میں آج بھی تجھے جانتا ہوں کہ تو میرے بابا کے قاتلین میں شمار ہوتا ہے۔ پانی بند کرنے میں تو سب سے آگے ہوتا تھا، اور جب لین شمر حکم دیتا تھا تو امام حسین کے گرد تو اپنا حصار اور کم کرتا تھا۔ میں تجھے جانتا ہوں۔ تو وہ کانپ گیا، قدموں میں گر کر کہتا ہے اے امام، اتنی بڑی لجپالی پھر کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا اتنی بڑی لجپالی ہمارے ساتھ، وہ بھی کیوں؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جب ہم تمہارے مہمان بنے تھے وہ تمہارا کردار تھا، آج تو مصطفیٰ کی آج کا نسل کا نوازے کا حسین ابن علی کا مہمان، بیٹے کا مہمان بنا ہے، تو آج ہم نانا کی سنت زندہ کر کے بتاتے ہیں۔ اگر 22 لوگ ہمارے نانا کے رستے میں پتھر بھی
تھے اور نکیلے پتھروں سے مصطفیٰ کو لہو لہان کر دیتے تھے. ہماری گٹی میں خون مصطفیٰ دوڑتا ہے. ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں, مصطفیٰ کا کردار ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے. تو نے جو چاہا کیا, آج ہمارے پاس آیا ہے, ہم نے نانا کی سنت کو زندہ کر کے دکھایا. اللہ کہا کہ وہ تمہارا کردار تھا, وہ کوفیوں کا کردار تھا. اور علامہ اقبال قلندر لاہوری نے ساری حدیں توڑ کے رکھ دی. آپ فرماتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری, بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. کوفہ کے انداز بدل سکتے ہیں, کبھی مولا کائنات پر صبر و ستم ہو, لیکن علی شر خدا کبھی مصطفیٰ کی سیرت, مصطفیٰ کا کردار, مصطفیٰ کا اسوہ اور مصطفیٰ کے علم کا امی و وارث کبھی مصطفیٰ کے کردار کو نہیں چھوڑتا. اور مصطفیٰ کی آل کا ایک ایک شہزادہ وہ مصطفیٰ کی کردار بھی اپنائے ہوئے ہے اور علی شیر خدا کا کردار بھی اپنائے ہوئے ہے. اگر چاہتے پکڑ کے اس کا محاسبہ کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے. دشمن بھی قدموں میں تبھی گرتا ہے جب کردار محمد مصطفیٰ جیسا ہوتا ہے. پیغام یہ ہے آج کی نشست کا, سیرت و کردار اہل بیت کا پیغام یہ علیہ السلام. دوستو ہم تو اپنوں کے ساتھ نہیں بن رہے, ہم بائی کے ساتھ نہیں بنا پا رہے. یہ سماج, یہ سوسائٹی, یہ ہوس پرستی, یہ نفس پرستی انسان کو دن بدن تنزلی کا شکار کیے جا رہی ہے, انسان کو دن بدن گراوٹ کی طرف لے کر جا رہی ہے. جبکہ مصطفیٰ نے اپنی امت کو اوج ثریا پر بٹھا کے چھوڑا تھا. جب سے امت نے کردار مصطفیٰ چھوڑ دیا, حضور کی سیرت کو چھوڑ دیا, حضور کے اخلاق کو چھوڑ دیا, حضور کے اسوہ کو چھوڑ دیا, آقا نے جو مینرز, ایٹیکیٹس, آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاقیات کا درس دیا تھا, جب ہم نے اس کو چھوڑا ہے تو اقبال کہتا ہے پھر اس امت کو اللہ نے اوج ثریا سے زمین پر دے مارا ہے. یہ باتیں حق ہے کہ نہیں؟ آخری باتیں, آخری کلمات ارشاد کر رہا. اہل بیت سے محبت کرنا, مودت کرنا تب تک ممکن نہیں ہے جب تک امام زین العابدین کی سیرت کو فالو نہ کر لیا جائے. آئیں دوستان مکرم, اپنے بہن بھائیوں سے پیار محبت سے پیش آئیں. آل رسول کا درس کیا ہے؟ اپنے والدین سے محبت سے پیش آئیں. اور علی شیر خدا کی سیرت کا پیغام یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کر کے حق حلال کھلا کر اپنی اولاد کو حرام کے لقموں سے بچا کر حلال کے لقمے کھلائے جائے. سیدہ پاک کی سیرت یہ ہے محنت کر کے, مشقت کر کے, چکی چلا کر اپنی اولاد کو قرآن کی لوریاں دے کر پھر مصطفیٰ کی امت کا وارث بنایا جائے. قرآن سے محبت کرے, یہ آل رسول کی سیرت کا پیغام ہے. جب امام حسین آخری دن آ چکا تھا, پانی بند, ہر شے بند, 10 محرم کا دن تھا, ایک دن بھی جس جگہ میرے امام نے قافلہ لگایا ہے نہ نماز قضا کی ہے, نہ نماز میں تاخیر کی ہے, اور نہ صبح و شام قرآن کی تلاوت کسی ایک دن ترک کی ہے. اور اقبال نے کہا تھا گر تمہیں خاخی مسلمان زیستن نیست ممکن بجز قرآن زیستن. اگر تو چاہتا ہے کہ مسلمان بن کے زندگی گزارے تو قرآن سے محبت کر, آقا سے محبت کر, آل رسول سے محبت کر. آخری شعر علامہ کا کہہ کے, اقبال تو نے یہ سارے راز کہاں سے سیکھے؟ یہ عشق کی بات, محبت کی بات, ادب کی بات, نسبت کی بات, آقا کی آل کی مودت کی بات, مصطفیٰ سے عشق کی بات, یہ سارے فلسفے کہاں سے سیکھے؟ اقبال کہتا ہے حدیث ثقلین سے سیکھے ہیں. آقا نے فرمایا تھا میں تم میں 2 باری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. جو ان دونوں کا دامن پکڑ کر رکھے گا وہ قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگا. تو اقبال یہ ساری عشق کی دیپ کہاں سے جلاتا ہے؟ اقبال کہتا ہے رمز قرآن از حسین مختم زیاتی شہو شولہان دوختم. اقبال کہتا ہے یہ میری ساری کتابیں جس میں نے جا بجا قرآن کی محبت کا درس دیا, مصطفیٰ کی محبت کا, عشق کا درس دیا, ویسے کرنے کی محبت کا اور ہجر و فراق میں تڑپنے کا درس دیا. یہ سارے درس جہاں میں نے اللہ کی محبت کے, مصطفیٰ کی محبت کے, قرآن کی محبت کے دیے ہیں, یہ کربلا کے حسین ابن علی کے آخری سجدے سے اخذ کر کے دیے ہیں کہ جس کو اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے
جو اللہ کی رضا میں گم ہو جاتا ہے وہ سر سجدے میں رکھ کے اپنا سر تو کٹوا سکتا ہے لیکن نماز کبھی قضا نہیں کر سکتا ہے۔ یہی پیغام ہے تحریک منہاج القرآن کا اس دور کے اندر کہ آئیں رجوع اللہ کریں، رجوع الرسول کریں، رجوع القرآن کریں اور رجوع سیرت اہل بیت اطہار علیہم السلام کریں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، اصحاب رسول سے بھی محبت کرتے ہیں، اولیاء صالحین سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت، مودت اور چاہت رکھتے ہوئے اور ان کی سیرت کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخری اعلان سماعت فرما لیں، اسی